السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہے حسب حال کا. میں ہوں اس شو کا میزبان جنید سلیم اور اس نشست میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین یہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، تیار شیار ہو گیا. ناظرین موسم اس طرح کا آ گیا کہ کبھی ادیاں باواں والی قمیض پہننی پڑتی ہے، کبھی فل بازوں والی، پتہ نہیں چل رہا ابھی تک، کیونکہ گرمی چنگی طرح آئی نہیں ہے. اس لیے رات کو بھی یہی سیاپا ہوتا ہے کہ پنکھا چلا لیں یا بند کر لیں یا چلا کے اوپر کمبل لے لیں یا کمبل دار کے پنکھا بند کر لیں. بندہ تو جب میں پھنسا ہوا ہے، چونکہ رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے. ظاہر ہے یہ بھی مکمل طور پہ انسان ہے، اس لیے یہ کو بھی سردی تو لگتی ہے، ہر انسان کو سردی لگتی ہے. بلکہ میرا خیال ہے کہ دنیا کے اوپر صرف 3 جاندار ایسے ہیں جنہیں سردی نہیں لگتی. ایک برفانی ریچھ، دوسرا پینگوئن اور تیسرا شادی پر جانے والی خاتون. کیونکہ جب آپ برفانی ریچھ کو دیکھتے ہیں تو اس کے بھی تا حد نظر برف ہی برف ہوتی ہے، اور وہ اتنی دیر تک بیچارہ برف پہ ہی پھرتا ہے جتنی دیر تک وہ پگھلتی نہیں. ادھر بندہ نہ بندے دی یاد، ورنہ وہ بیچارہ شاید برف والا پھٹا لگا کے وہ برف بیچ چھوڑے، مگر اس کو برف پہ ہی رہنا پڑتا ہے. پینگوئن جو ہے وہ بھی اسی طرح کا، یا پانی میں یا برف پہ. اور جو عورت شادی پہ جا رہی ہوتی ہے اس کی اولین ترجیح جو ہوتی ہے وہ فیشن ہوتا ہے، اس کو موسم سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرمی آگے آنے والی ہے، اس میں جو سب سے بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہے ہمیں، وہ ہے بجلی، یعنی لوڈ شیڈنگ. میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو مل جل کے سوچنا چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے ہم بجلی بھی ذرا کٹ استعمال کریں. بجلی کے کٹ استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اے سی کٹ استعمال کریں. چھتوں پر وہ جو سونے والے ہم رونے روتے ہیں، کھلے ویڑوں میں سونے والے رونے، ان کو اپنانا چاہیے دوبارہ، تاکہ بچت ہو سکے. اور بچت کرنا ثواب بھی ہے. جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بچت ہونی چاہیے وہاں پہ کرنی چاہیے. جیسے ایک بندہ گیا پلاسٹک سرجری کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتا جی پلاسٹک سرجری کرانی ہے جناب، کتنے پیسے لیں گے؟ ڈاکٹر نے کہا 2 لاکھ روپیہ. وہ بڑا پریشان ہوا کہ 2 لاکھ روپے کی پلاسٹک سرجری. ایک دم اس کے ذہن میں آیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں پلاسٹک اپنا گھر سے لے آؤں تو پھر کتنے پیسے ہوں گے؟ بیچارہ اس کی بات سن کے انگوشتے بدن نان رہ گیا. اس نے کہا کہ چل پلاسٹک گھر سے لے آئے گا تو 150 کٹ دے دیں. مریض کہتا ہے شاباش، پھر پیسے تو سارے سرجری دی ہوئے نا، نال تو ہم پلاسٹک ایویں لایا ہے. یہ انکشاف آج تم نے کیا کہ پلاسٹک سرجری پلاسٹک سے ہوتی ہے. یس، اس کا نام ہے پلاسٹک سرجری. ہر چیز مجھ سے ہی نہ سن لیا کرو، اپنے دماغ سے بھی کام لیا کرو. ہے ہی نہیں یار، کیا کرو؟ کیوں نہیں ہے یار، اس طرح کی ہنسی والی باتیں نہ کیا کرو. دماغ تو انسان کا سب سے مضبوط اعضاء ہوتا ہے. جو دماغ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ لانگ ٹائم ورک کرتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دماغ جو ہے سوئے ہوئے بھی انسان کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور کئیوں کا جاگتے ہوئے بھی نہیں کرتا. یہ بھی ایک گڈ لک ہے، نہیں سچ بیڈ لک ہے. بات ہو رہی ہے یہ کہ یہ دماغ انسان کا ایک ایسا حصہ ہے جو سب سے زیادہ دیر تک کام کرتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ سب کو زندگی سے تندرستی دے. یہ دماغ اس وقت تک کام کرتا رہتا ہے جب تک انسان کی شادی نہ ہو جائے. یہ ہم دونوں کے غم ہے، تمہارا دماغ تو ابھی کام کر رہا ہے. خبریں پڑھو. یہ لے خبر سنیں جی. سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں $1.5 ارب سے زیادہ رقم دی، اس وقت تنقید کیوں نہیں ہوئی؟ بہت اچھے. بس سعودی سفیر صاحب اس دور میں تو بڑی بڑی رقموں کا نہیں پتا چلا، کدھر خو کھاتے پڑ گئی ہے. آپ کے $1.5 ارب کا ہمیں کیا پتا چلتا. ویسے یار بڑی تھے یہ پیپل پارٹی کی حکومت، انہوں نے تو کانوں کان کسی کو مخبری بھی نہیں ہونے دی کہ 1.5 ارب دیا ہے سعودی عرب نے. پیپلز پارٹی کا تو اس عورت والا حساب رہا ہے جو خامد کی جیب میں 1 روپیہ نہیں چھوڑتی اور گلی میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے گلے شکوے کر رہی ہوتی ہے. مجھے تو کبھی خامد کی تنخواہ میں سے 10 روپیہ نہیں نصیب.
کبھی اس نے جھوٹے منہ سے نہیں کہا کہ جاؤ جا کے شکیلا ایک سوٹ ہی لے آؤ. میرے تو جیوندے رہن بھائی جو مجھے ہر مہینے ٹائم سے خرچہ بھیج دیتے. یہ جو میں نے 5 مرلے کا پلاٹ لیا ہوا یہ بھی مجھے بھائیوں نے لے کے دیا. حالانکہ اس طرح کی عورت کے اگر بھائیوں کا پتہ کرے نا تو لازماً ایک نشئی ہوتا ہے اور دوسرے کو عمر قید ہوئی ہوتی ہے. اور سب سے انٹیلیجنٹ بھائی ایسی فورس میں لگا ہوتا ہے کہ اس کے پاس جدید ترین اسلحہ شتوت کی سوٹی ہوتی ہے. شتوت کی سوٹی والی کون سی فورس ہوتی ہے یار؟ رضاکار ہے. اچھا. نواز حکومت کو کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہماری پارٹی شدید مخالفت کرے گی. اعتزاز احسن. یہ نواز حکومت کو میلی آنکھ سے دیکھ کون رہا ہے ویسے؟ اور کون ویخ رہا ہے میلی آنکھ سے؟ ہمیں خام خواہ کی بیان بازی شروع کی ہوئی ہے ہمیں ان لوگوں نے. اور اس طرح کے لوگ جو بیان دے رہے ہیں نا بیچ میں فیولی نہ تینوں میں تیروں میں، ان کو دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یوراگوئے اور ارجنٹائن کا فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے اور پاکستانی بیچ میں ہاتھ پہ پھومنیاں بن کے ایسے ایسے کر رہے ہیں. بھائی حد ہو گئی ہے. وہ انٹرنیشنل لیول پہ میچ ہو رہے ہیں، تم گلی محلوں میں فٹ بال کھیلنے والے کس لیے ہمیں فیولی خام خواہ خوش ہو رہے ہو بیچ میں؟ یا کوئی بوتل پی رہا ہو نا تو اس طرح کے بندے پاس کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ 7 تو 20 دی ہو گئی ہے، کوئی نہ میا بھی ودیا کہ کوئی نہیں. بندہ پوچھے 20 روپیے اس کے لگ رہے ہیں، اس کا ٹیسٹ ودے نہ ودے، تم لوگ ہیں بھی بیچ میں مسٹر ٹیسٹی بنے ہوئے. ان کا اس کامے والا صاحب ہے نا جو چودھری کے اگے کے چل رہا ہوتا ہے آکڑ کے. چوری کہنا پیچھے ہو جا، نہیں چوری صاحب تواڈے آن والی گولی میرے ہی سینے سے بجے گی. ادھر ادھر سے لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں چوری صاحب کسی نال دشمنی ہے؟ چودھری خود بےچارا گھوڑے پہ ہکا بکا بیٹھا ہوتا ہے کہ یار میری تو کسی نے بھی نہیں دشمنی، یہ کیڑی گولی میرے ال ٹورن ڈے. اور جب آکڑ آکڑ کے بایوں پہ کھلیاں پڑ جاتی ہیں نا تو پھر پیچھے منہ کر کے کہتا ہے چوری جی ایت کی میں کنک دیا 3 بوریاں لینیاں جی. لازم یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہوئیے گا. 15 نہ صحیح، میں کہتا ہوں یار یہ 3 ارب ڈالر بھی لے لے تو یہ بڑی غنیمت ہے. ایک تو ہم لوگ تھوڑے میں پورا کر لیتے ہیں یار چلو تھوڑا سا رعایت کر دو، چین ہمارا دوست ملک. بھائی جان، اس وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا آسان ترین نسخہ بتاؤں؟ یار نسخے تو تم پہلے بھی بڑے بتا چکے ہو، کچھ کر دو، کوئی نسخہ بنا دو پلیز، شیشی میں ڈال کے مجھے دے دو نسخہ. نسخہ بنانا تو میرا کام نہیں ہے نا، نسخہ تو حکمرانوں نے بنانا ہے، ہم نے بتانا ہے. چلو بتاؤ پھر. تجارتی راہداریاں. کیا مطلب؟ راستہ دینا یار کسی کو تجارت کے لیے، اپنا دروازہ کھول دینا اور کہنا یار یہاں سے گزر جاؤ. محلے میں ایک دوسرے کو راستہ دے. ایگزیکٹلی. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری. یار موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو اتنی خوبصورت جغرافیائی پوزیشن دی ہوئی ہے، عطا کی ہوئی ہے کہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اس پورے خطے میں جس ملک نے بھی تجارتی طور پر ترقی کرنی ہے اس کو پاکستان کی مدد ضرور حاصل کرنا پڑے گی. اچھا جی جناب، یہ راستہ لینا پڑے گا. راستہ لینا پڑے گا، اور یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس تک، مشرق وسطیٰ تک، بلکہ جہاں جس نے جتنی تجارت کرنی ہے، پاکستان، ایران اور افغانستان، یہ 3 ملک انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. یعنی اور کہیں سے لانگا ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ واہ 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 یار، یہ تو پھر بڑا قیمتی ملک ہے ہمارا واقعی. اتنا قیمتی. میں سوچتا ہوں کہ ہمارے پنڈ میں ایک بندے کا بیچارے کا رقبہ تھا پیچھے، اور جس کا رقبہ آگے تھا نا وہ اس کو ترلے لیتا تھا کہ خدا کے واسطے یہ 5 مرلے سائڈ سے لمبائی میں مجھے جگہ دے دو، میرے قلعے تک اپنا راہ پہنچ جائے. 5 مرلے کے اس نے پتا کیا قیمت لی تھی جو ایک قلعے کی یا اس کے پچھلے کی. ہمارے ہاں تم دیکھ لو نا، یہ جس طرح رہائشی اسکیمیں ہوتی ہیں، اگر کسی ایک رہائشی اسکیم کے پاس مین سڑک تک رسائی نہیں ہوتی تو وہ جو چند 1-2 پلاٹ بیچ میں آتے ہیں رسائی حاصل کرنے کے لیے، اس کی قیمت وہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اور جب وہ مل جاتی ہے اس کو تو پھر اس رہائشی اسکیم کے جتنے پلاٹ ہوتے ہیں ان میں 2 گنا 3 گنا اضافہ ہو جاتا ہے ان کی. ظاہر ہے، مگر راہ واقعی راستہ بہت اہم ہے. اب ان دنوں یہ جو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پاکستان صرف چین سے سالانہ $3 ارب کما سکتا ہے راستہ دے کے، راہداری، تجارتی راہداری مہیا کر کے
چین کو $3 ارب چین سے حاصل کر سکتا ہے. لیکن چین ظاہر ہے کہ یہ کوئی اللہ واسطے ہمیں $3 ارب نہیں دے گا. چین یہ $3 ارب دے کے $85 ارب کی تجارت کرے گا. بلے بلے بلے، پھر 3 سے تھوڑا سا بتاؤ. اگر اس نے سونی نہ لے، اگر اس نے 85 کمانے ہیں تو 10-15 تو لونا اس سے. 10-15 نہ صحیح، میں کہتا ہوں یار یہ $3 ارب بھی لے لے تو یہ بڑی غنیمت ہے. ایک تو ہم لوگ تھوڑے میں پورا کر لیتے یار چلو تھوڑا سا رعایت کر دو، چین ہمارا دوست ملک. چلو اگر بٹھاؤ بات کرتے ہیں، اگر سمجھ آئی تو کٹا بھی لیں گے، مگر ابھی تم ان کو 15 ہی کہو. اس لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں چلو چین کو تو چھوڑ دو. ویسے ہی اگر پاکستان تجارتی راہداریوں پر ذرا توجہ دے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کر لے اور اپنے خلاف جو بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں ان کا اگر تدبر، ہوش مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ مقابلہ کرے، جرات مندی کے ساتھ مقابلہ کرے تو پاکستان ایٹ لیسٹ $7 to $10 بلین اینولی کما سکتا ہے تجارتی راہداریاں دے دے کے صرف. یعنی نہ ہماری بجلی لگنی ہے، نہ ہمیں کو مشین لگانے کی ضرورت ہے، نہ ہمارا کو پانی خرچ ہونا ہے، صرف ہم نے رستہ دینا ہے، سڑک کے اوپر ایک بورڈ لگانا ہے، تو لنگ جیسا دکھا ہے. نہیں یار اور اس سے پیسے لینے ہیں، بس یہی کہہ رہے ہو. میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تجارتی راہداریاں کھلتی ہیں، اکنامک کوریڈورز جب ڈیولپ کیے جاتے ہیں تو جس ملک سے وہ کوریڈور گزرتا ہے وہ سب سے زیادہ ترقی کرتا ہے. ہماری تجارت میں کم از کم 3 گنا اضافہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جو بھائی اپنی ریڑھی لے کے آگے جا رہا ہے اس سے ہم بھی تو سودا لے. ہاں جی بھائی کلو سان بھی دے جاؤ امرود. اب تم یقین کرو گے کہ کینیڈا اور میکسیکو نے جب اپنے درمیان پورے امریکہ سے گزر کے اپنا کوریڈور بنایا تھا جس کو کینامیکس کہتے ہیں، تو اس سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان جو باہمی تجارت تھی غالباً صرف $9 یا $10 ارب تھی. آج اس اکنامک کوریڈور کے ڈیولپ ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت ہے وہ $30-35 ارب سے تجاوز کر گئی. تھوڑی ہے. Oh my God. وہ ملک بھی بہت فائدہ اٹھاتا ہے یار، اور ڈالروں میں وہ کما رہے ہیں. ہاں تو ہم نے بھی ڈالروں میں کمانا ہے یا روپیوں میں؟ اگر ڈالروں میں کمانا ہے تو پھر ڈالر کو زیادہ نیچے نہ گرائیں. اب وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا، اتنا پھر سستا نہ کر لیں ڈالر. اچھا میں نے تو یہ بھی سنا کہ یہ جو پائپ لائن بچھا رہے ہیں ملک ایک دوسرے کے درمیان، وہ پائپ کے ذریعے جو آئل اور گیس وغیرہ لے کے جاتے ہیں، اگر ٹرکوں کے ذریعے لے کے جائیں نا تو $20 لگے نا، اگر بحری جہازوں کے ذریعے یا بحری جہاز کے ذریعے، تو اس کے مقابلے میں اگر پائپ کے ذریعے جائے تو $1 کاسٹ آتی ہے. اس لیے مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنے ملکوں میں پائپ بچھا رہے ہیں. اچھا ہمارے ملک میں صرف دریاں ہی بیچ رہی ہیں. فلانا فوت ہو گیا بچھاؤ دریاں، فلانا مر گیا بچھاؤ دریاں. ہائے ہائے ہائے، میرا خیال ہے پائپ لائن اس لیے نہیں بچھاتے کہ پائپ پہ پیر رکھ کے نہ ملے کے منڈے کھڑے. یہی ہوگا اور کیا ہوتا ہے یار. سامنے کے پائپ کے اوپر پیر رکھ کے آکڑ کے کھڑے سگڑ پی رہے ہوتے. یہ جو تم نے آئل اینڈ گیس پائپ لائنز کی بات کی ہے، اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس قدر خوبصورت جغرافیے سے نوازا ہے کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان آئل اور گیس پائپ لائنز کا جال بچھا کے کم از کم $12 ارب کما سکتا ہے. یار جنید، یہ اگر اتنی اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، ہماری دھرتی میں اتنے سارے فوائد سموئے ہوئے ہیں اللہ پاک نے، تو یہ جو اس خطے کی سپر پاوریں ہیں ایشیا کی، ان کو تو یہ یمنی ہوتی ہوں گی باتیں، ان کو یہ خوشیاں ہماری بالکل ایک کاکھ نہیں باتی ہوں گی. حالانکہ خوشیاں ہماری توڑ نہیں چڑھ رہی ہیں، ہمیں نے روڑا ہی ڈالا ہوا ہے، منڈا بھی آنا ہے، منڈا بھی آنا ہے، منڈا بھی آنا ہے، منڈا بھی آنا ہے، منڈے کے تولے نکل آئے ابھی آیا نہیں جا رہا. اس کی وجوہات ہے نا یار. وہ کیا جی؟ علاقے کی چودراہٹ. یار تم بھول گئے ہو کہ مشرف کو بش نے کہا تھا کہ انڈیا کو افغانستان تک پاکستان سے رسائی دے دو. اس کے لیے وہ خاص طور پہ ایک ڈرامہ بھی کیا گیا تھا کہ سارک ملکوں کی فہرست میں افغانستان کو بھی شامل کیا جائے. اور اب بھی یہ جو ہندوستان کو موسٹ فیورٹ نیشن کا جو سٹیٹس دینے کا سارا چکر چلایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اصل میں تو قصہ یہی ہے. اور تو پھر کہتے کیا ہو کہ گل بنے گی کہ کوئی نہیں بنے گی؟ بنے گی انشاءاللہ بنے گی. اچھا جی انشاءاللہ. لیکن یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. الف پھر سے الف. اس دل کی حسرتوں میں یہی رہ گئی ایک بات، واہ، میں نے دھرتی کلی کرا دے میں نچا ساری رات. سر اچھے شعر سنے میں کافی دن ہو گئے. اچھے شعر یعنی اس کا مطلب ہے یہ سیگمنٹ بھی سارا مجھے ہی کرنا ہے؟
بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ نہیں میں تو نہیں بالکل اچھا شعر سناتا، میں تو بوتلوں کی آواز لگاتا ہوں، جی جی نہ بول میری خالی بوتل والا۔ اپنے طور پہ ہی ہمیں احمد فراج بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور مجھے اس نے الطاف باجوہ پینٹ کیا مجھے گندے گانے لکھتا ہے۔ اچھا اب آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ دونوں میں سے پہلے شعر کون سنائے گا؟ یہی پہلے سنائے گا، بڑا شاعر تو اوپر سے والی مارتا ہے۔ ارشاد سر۔ اتنا آسان تھا مجھ کو بھلانا، اتنا آسان تھا مجھ کو بھلانا، اس نے خود کو گوا دیا ہوگا۔ واہ جی واہ، یعنی شعر و شاعری میں بھی دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرتا ہے۔ الف الف، اس کو احساس دلایا ہے تو ملتا ہی نہیں، آہا، اس کو احساس دلایا ہے تو ملتا ہی نہیں، اجنبی تھا تو مجھے روز ملا کرتا تھا۔ تو کیوں احساس دلایا تھا؟ بس یار کو تھوڑے یہ پیسے چاہیے تھے، میں نے اس کو کہہ دیا کہ یار تم بڑے سخی ہو، وہ اپنے آپ کو سخی سرور باٹی سمجھنا شروع ہو گیا۔ اچھا جی الف سے پڑھنا ہے نا؟ جی بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں سب بھول گئے، اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں سب بھول گئے، ایک شخص کتابوں جیسا تھا وہ شخص زبانی یاد ہوا۔ بس پھر ادھر ادھر کی چیزیں یاد کرتے رہے ہو تو اپنی کتابوں میں سپلیاں آتی رہی ہیں، کتابوں میں بھی اور پلیٹوں میں بھی۔ الف جی پھر ہاں ہاں جی جی۔ پھر سے الف۔ ایک شام اس نے مجھ سے میرا حال پوچھ کر، آج بتن چر شیر یاد کر کے آیا ہوں، واہ عزیز صاحب واہ۔ ایک شام اس نے مجھ سے میرا حال پوچھ کر جیسے تمام شہر کا حاکم بنا دیا۔ بغیر الیکشن کے۔ واہ عزیزی صاحب واہ۔ یہ سنو ذرا، ادھر باتیں سن سن کے سڑو، اپنی جوتوں کی طرف نہ دھیان دو۔ الف، جی پھر سے الف۔ اس کی آنکھیں سوال کرتی ہیں، اس کی آنکھیں سوال کرتی ہیں، میری ہمت جواب دیتی ہے۔ ہائے عمر کا تقاضا عزیز صاحب یہ سے شعر سنائے جواب دیتی ہے، یہ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے، قرضے کا ہم مگر ایک پیسہ نہ چھوڑیں گے۔ آ گئے اپنی شاعری پہ عزیز صاحب۔ میں الف کے 4-5 شعر یاد کر کے آیا تھا، وہ میں نے اب سنا دیا، اگوں تو پھر یہ کچھ ہی ہے۔ مجھے بھی تو کھینچ کے یہ تک لے گئے ہو نا۔ چلو تمہیں کون سی چریٹیں پڑ گئی ہیں، یہ سے شعر سناؤ۔ یہ کون ہے سر ساحل کے ڈوبنے والے، سمندروں کی تہوں سے اچھل کے دیکھتے ہیں، ابھی تلک تو نہ کندن ہوئے نہ راکھ ہوئے، ہم اپنی آگ میں ہر روز جل کے دیکھتے ہیں۔ بیوٹیفل ہیں نون ہے جی، بالکل نون۔ لا جی نون سے سنیں ذرا شعر۔ ارشاد۔ نہ تم سے شاٹ ہے لگتی نہ کیچ پھڑتے ہو، واہ نہ تم سے شاٹ ہے لگتی نہ کیچ پھڑتے ہو، اسی لیے تو کرکٹ کی ٹیم میں ہو تم۔ عزیز صاحب یہ کیا شعر ہے؟ کچھ شعر حسب حال بھی ہوتے ہیں۔ تم میم سر۔ میم مثال سادہ ورق تھا مگر کتاب میں تھا، مثال سادہ ورق تھا مگر کتاب میں تھا، وہ دن بھی تھے میں تیرے عشق کے نصاب میں تھا۔ ہائے ویسے کالج دور میں تم بڑے کھجل ہوئے تھا۔ الف پھر سے الف۔ اس دل کی حسرتوں میں یہی رہ گئی ایک بات، واہ میں نے دھرتی کلی کرا دے میں نچا ساری رات۔ تم پکا وعدہ کرو میں دھرتی کلی کرا دیتا ہوں۔ دھرتی کافی لمبی چوڑی ہے، تم سے تو میرا لاہور نہیں کلی ہونا۔ توبہ۔ اچھا سر آپ تے سے شعر سنائے نا۔ تے 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 توتک توتک میں ایسے شعر سناؤں گا یار؟ نہیں 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 نہیں، ڈیفینس میں ان کے گھر کے ساتھ ہی میر تک ہی میر رہتا تھا۔ میں ایسے شعر سناؤں۔ اچھا تے سے سنو یار۔ جی جی۔ تو نے بچھڑنے میں ذرا دیر نہیں کی، تو نے بچھڑنے میں ذرا دیر نہیں کی، کچھ دیر تو اٹھتا ہے چراغوں سے دھواں بھی۔ واہ واہ۔ یہ ینگ ہوں میں پرانے بورڈ ہو تم، دیکھو میرے سامنے نہ بہتے چوڑ ہو تم۔ کیا دبنگ منہ
यंग मैं हूँ, यंग 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 मुंडे जवानी सांभ के रखना। अच्छा किसे पढ़ना है शेर यार? मीम से सर, मीम से। मैं ताल्लुक हूँ टूट जाऊंगा, मैं ताल्लुक हूँ टूट जाऊंगा, तुम हवाला हो याद आओगे। होय होय होय, चलो अब मान ही गया है तो अब क्या शेर सुनाना है? वो कह रहा कि मैं टूट जाऊंगा तुम याद आओ। सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दिया। मैं हवाला हूँ याद आऊंगा। बहुत अच्छे, यानी सिर्फ आप फतह हासिल करने के लिए अगले के शेर का बेड़ा गर्क करना है इसने। और तुम क्या गोटे किनारियां लगाते हो शेरों पे? ऐसा ऐसा शेर तुम्हें सुनाया, तुम्हें तो चाहिए कि तुम उठ के तो इधर से एक पप्पी लो। अल्लाह इतना बुरा वक्त न लाए। नाज़रीन भाई लेना एक छोटा सा वक्त था, हमारे साथ रहिएगा। क्रिकेट 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 क्रिकेट। चलो जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। देखिए बात मनवाई के नहीं अपनी। दिन दुनिया क्रिकेट में बिग थ्री के इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले आईसीसी के एक आला ओहदेदार। जुनैद जरा अपनी करेक्शन कर लो। नो इट इज नॉट सिंपल बिग थ्री, नो इट इज एक्चुअली बिग 3.5। 3.5 जिन्होंने 3.5 भी कहते हैं। 3.5 कैसे? आधा हम भी शामिल हो गए हैं ना। Then why not big 4? ज़कात शरीफ दे पिंड दी कुड़ी दे। मैं माफी चाहता हूं, ये सवाल आपको ज़कात शरीफ से करना चाहिए, मुझसे नहीं करना चाहिए। दूसरा मुझे बड़ी हैरत हुई है ये देख के कि आप लोग ये बिग 3-4 का जिक्र कितने आराम से कर रहे हैं। भाई ये एक इनकलाब आ चुका है क्रिकेट की दुनिया में। अच्छा। आपको तो चाहिए था कि यहाँ पे हवाई फायरिंग करते, अनार चलाते, चाहे वो कंधारी होता या सफेद होता। मैं तो ये सोच रहा था कि आज हस्बे हाल का एंकर छत के कुंडे को पकड़ के झूले ले रहा होगा और मुंह से आवाज निकाल रहा होगा। सेठ साहब अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ बातें उनसे भी कर लें। जी जी, ये बोलते भी हैं। अच्छा नमस्ते श्रीमान, यकीन कीजिएगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग जो बात करना चाहते थे वो नजम सेठी साहब ने उल्टी कर दी। देखिए भगवान की कृपा देखिए कि नजम सेठी साहब पहले बिग 3 की मुखातबत कर रहे थे और अब नजम सेठी साहब ही बिग 3 को अच्छा कह रहे हैं। आपने कैसे मनाया इन्हें? ऐसे अच्छा हाँ वाकई ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही मनाया। कैसे? इन्होंने शिल्पा शेट्टी से कहा, उसने नजम सेठी से कहा, नजम सेठी मान गया क्योंकि शेट्टी और सेठी में कोई इतना फर्क तो था नहीं। और मैं समझता हूं कि ये जो मान जाना है मेरा, उसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। क्या अचीवमेंट है सर? देखो जुनैद, मैं तो हमेशा हवाओं का रुख देख के फैसले करता हूँ। अच्छा ज़कात शरीफ हवा के रुख के साथ नहीं चला तो आज देख लें वो बेचारा कहाँ है। कहाँ है? आज आप बहावलपुर जाके बहावलपुर के किसी लोकल बंदे से पूछेंगे कि ज़कात शरीफ का घर कौन सा है, तो वो आगे से कहेगा कि मेरे को का ही नहीं पता। तो अगर बहावलपुर का लोकल बंदा उसे नहीं जानता तो और कोई क्या जानेगा। केवल नजम सेठी साहब बहुत आना बात कर रहे हैं। मैं यकीन करना भगवान की कृपा से मैं जो सोच रहा था ये हवाओं के रुख भी बदलेंगे, दरियाओं के रुख भी बदलेंगे, हम सारे रुख बदल के क्रिकेट को एक नया अंग देंगे। मैं माफी चाहता हूं, मैं क्लैरिफिकेशन के लिए जो बंदा लेके आया हूं उसकी अपनी जुबान क्लियर नहीं है। आप फिर उधर बैठ के तो बटाटा वड़ा खाएं, मैं खुद बात कर लेता हूं। अच्छा सेठी साहब आज ये फरमा दें कि बिग 3 की हिमायत के एवज क्या क्या हासिल किया आपने? क्या हासिल नहीं किया है, ये सवाल ही आपका इस तरह का है कि मैं हैरान हो गया हूं। आप मेरा ख्याल है सहाफी बड़े अच्छे हैं मगर क्रिकेट की अबजद से भी वाकिफ नहीं। यही बात मैं आपको कहता हूं। भाई आप ये क्या कह रहे हैं, क्या हासिल नहीं किया? जुनैद ये सोचो कि क्या हासिल नहीं किया। क्या हासिल किया? बस यूं ही समझो कि पूरी दुनिया की क्रिकेट अब सिर्फ पाकिस्तान में ही होगी। क्या मतलब? हर तरफ सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम होगा क्रिकेट में। अच्छा और एक और बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्रिकेट है इसको एक नया अंदाज देगा पाकिस्तान। खूबसूरत आपने उत्तर दिया है। जी उत्तर जी उत्तर सेठी साहब आपको हिंदी नहीं आती? जी, मगर वो पता नहीं को उत्तर नखत्र कह रहे हैं।
یقین کیجیے گا جنید صاحب، میں کہتا ہوں یہ نجم سیٹھی صاحب کے گیان میں وہ گنگا بہ رہی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. اچھا نہیں، سیٹھ سے فرمائے نا، کیا حاصل کیا آپ نے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرکٹ میں انقلاب لے آئے گی پاکستان کے حوالے سے، وہ تو صرف یہ ہے کہ میں نے بگ 3 سے یہ منوا لیا ہے کہ جو ٹاس ہوا کرے گا پاکستان کے میچ میں، وہ جس سکے سے ہوا کرے گا اس سکے کے دونوں رخ پہ چاند کی تصویر ہوگی. آگے میں نے نجم سیٹھی صاحب سے کہا تھا کہ آپ کا چہرہ ممالک بھی چاند جیسا ہے، آپ چاند کو چھوڑیں، اپنی تصویر دونوں طرف لگا دیں. نہیں، میں دیکھیں ذاتی تشہیر تو چاہتا نہیں، نہ ہی مجھے کوئی ایسی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی شوق ہے. میں تو ملک کی سوچتا ہوں، ملک کی بہتری کے لیے کام کرتا ہوں. میں تو یہ آپ یقین کریں کہ یہ چیئرمین بھی نہیں بننا چاہتا تھا، یہ تو میاں نواز شریف صاحب نے بس مجھے زبردستی بنا دیا. بہرحال ایک ذمہ داری انہوں نے میرے کندھوں پہ چھوڑی ہے، تو انشاءاللہ وہ پوری تو کرنی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ٹاس والا سکہ جو ہے اس کے دونوں رخ پہ چاند کی تصویر ہوگی. نہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سکہ جو ہے وہ جس رخ بھی پڑے گا ٹاس پاکستان ہی جیتے گا. تو اگر مخالف کپتان نے چاند مانگ لیا پھر؟ آپ چونکہ صحافی ہیں، آڈا لگانا آپ کا کام ہے، مگر میرا خیال ہے کہ آپ اس کی ٹیکنیکلٹیز سے واقف نہیں. نجم سیٹھی نے یہ بھی منوایا ہے بگ 3 سے کہ جو مخالف بندہ کھڑا ہوگا ٹاس کرنے کے لیے اس کے منہ پہ ٹیپ لگے گی. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ جب میں نے یہ بات منوائی، اس بحث کے دوران اس بگ 3 نے یہ کہہ دیا کہ ہم سکے سے ٹاس ہی نہیں کریں گے، ہم جوتی پٹھی سیدھی کریں گے. مگر میں نے ان کی یہ بات جوتی پہ نہیں لکھی اور سکے پہ ہی اڑا رہا، اور وہ بات منوا بھی لی. ارے یہ تو ہے کہ آپ سکے پہ اڑے رہتے ہیں. میں نجم سیٹھی صاحب کو ڈانٹ دینا چاہتا ہوں، ان پہ ہدایت کرنا چاہتا ہوں جو کرکٹ کے بارے میں انہوں نے کیا ہے. کرکٹ 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 کرکٹ. چلو جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات منوائی کہ نہیں اپنی، تو اللہ کے فضل سے میں ان بگ 3 کے ساتھ اسی لیول پہ بات کرتا ہوں، برابری کی سطح پہ بات کی. میں اصل میں میں کہنا چاہ یہ ٹیم میں آئے ہیں تو بڑی چینجز آئی ہیں، ورنہ تو آپ کی ٹیم کا رام نام ستیہ ہو گیا تھا. اچھا یار یہ ٹاس کو بھی چھوڑو، جو دوسری بات منوائی ہے میں نے ان سے، وہ سن کے آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے. میں نے ان سے یہ بھی منوا لیا ہے کہ جب پاکستان کی بیٹنگ کی باری ہوگی اور پاکستان کا پہلا کھلاڑی جب کریز پہ جائے گا تو سکور بورڈ پہ سکور 200 ہوگا. اچھا یعنی ہماری بیٹنگ ہی 200 سے شروع ہوگی. زبردست، یہ کمال اچیو. ٹھیک ہے جی. اور جب بالنگ کی باری آئے گی تو جب بال کرنے کے لیے ہمارا بالر سٹارٹ لے گا تو سامنے شروع میں ہی تیسرا کھلاڑی کھڑا ہوگا، یعنی 2 آلریڈی آؤٹ ہو، یعنی کہ کیول شونے پہ 2 آؤٹ. جی، اور یہ طے پا چکا ہے، اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے ریولیوشن ہے. یہ بات ہم نے اس حالت میں طے کی تھی جب ہم دونوں گر پڑے تھے. سوچ کے گر چکے تھے. اچھا تو پھر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو سیٹھی کہہ رہا ہے یہ بالکل ڈن ہے. اور سب سے بڑی اچیومنٹ جو میں نے پاکستان کرکٹ کے لیے حاصل کی ہے، جس کے لیے مجھے بڑی فائٹ کرنی پڑی، وہ یہ ہے کہ محمد عامر پھر کھیلے گا. کب کھیلے گا؟ یہی کوئی 7-8 سال کے بعد. 8 سال بعد تو وہ کھیلنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. تو پھر اس میں نجم سیٹھی کا قصور تو نہیں ہے نا. نجم سیٹھی صاحب جو کرکٹ کو باریک بینی سے سمجھتے ہیں، باریک بینی سے سمجھتے ہیں، باریک بینی باریک بینی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے میں اپنی ہر بات تو منوا رہا ہوں ان بگ 3 سے، اور کیا چاہیے پاکستان کی کرکٹ. ناظرین دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. یار باریک بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ بات دھیمی گتی سے کرتے ہیں لیکن ہوتی شکتیشالی ہے. شکتیشالی نہیں، میں نے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے جانے دیں، آگے چلیں. شکتیشالی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھیمی گتی ان کی سکی سالی ہے.
اچھا جی، آپ کیا کہتے ہیں سیٹھی صاحب کے موقف پہ؟ میں نجم سیٹھی صاحب کے وچار سے سہمت ہوں. بالکل دھیمی گتی سے بات کرتے ہیں. کیا جی؟ دھیمی گتی. اچھا اچھا، یہ ان کے علاقے کا پرندہ ہے، یہ چڑیا کی جگہ یوز کر رہے ہیں. دھیمی آہستہ آہستہ. اچھا اچھا، دھیمی گتی سے. جی. یہ بات دھیمی گتی سے کرتے ہیں لیکن ہوتی شکتیشالی ہے. شکتیشالی. نہیں میں نے نہیں پوچھا، ٹھیک ہے جانے دیں، آگے چلیں. شکتیشالی. اب بس بات کرتے جائیں، اس طرح ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. آپ میں کافی نقص ہیں. شکتیشالی. جی جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ دھیمی گتی ان کی سکی سالی ہے. شکتیشالی. بہرحال آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا رہیے چپ. تو جنید، اصل میں یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے جو میں نے اب گود لے لیا ہے، انشاءاللہ اس کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اب میرے شانوں پہ ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا. جیسے آپ نے ابھی یہ بگ 3 کے حوالے سے میری گفتگو کو مذاق میں اڑا دیا، ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ آئی سی سی کا صدر ہم چنیں گے. چنیں گے یہی، لیکن چنیں گے ہمیں. یہ گل ضرور کرنی سی، کسے چننے دیا پترا. میں نے دیکھو نجم سیٹھی صاحب ذرا دھیمی گتی سے بات کریں. دھیمی گتی سے کیوں کروں، سکی سالی سے نہ کروں. سیٹھی صاحب ایسے فرینکلی اسپیکنگ مجھے ابھی تک آپ کی پالیسی میں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آئی. دیکھو جنید، 1 لائن پالیسی ہے صرف پاکستان میں کرکٹ کا ریوائول. اچھا. ہاں، اور دیکھو ابھی میں نے اس کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کی ہے، بلکہ آغاز کیا ہے، تو اس کا رزلٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے. کون سا؟ یہ دیکھیں نا، آپ کے اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں وہ ورلڈ کپ میں 3ری پوزیشن لے آئے. سر وہ تو فٹ بال کا ورلڈ کپ تھا. ہاں، تو فٹ بال بھی گول ہوتا ہے اور کرکٹ کا گیند بھی گول ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھی گول ہے. ویری گڈ. ایک لفظ نہیں تیرے کو ٹھیک کیا جاتا. گھر پتہ نہیں پانی کی میں مانگتا ہوں، تیری تو ہر باری پاس نکل جاتی ہونی ہے جنہیں تو آڑنا ہے. جنید صاحب، شبھ مہورت کے انوسار آنے والا سال کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا. یہ دیکھیں، یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے کرکٹ کے لیے اگلا سال بہت اچھا ہوگا. نہیں، میں تو اپنی کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، پروگرام ساڈا تو اپنی کرکٹ کے کھولے ہیں. یہ سارے پروگرام سے گل ہو رہی ہے، تو جا کے اتنے بکواس کری. آپ نے مجھے مہمان بلایا ہے تو ان کی میرا خیال ہے گلا لیک کرتا ہے، آدھا لفظ منہ چ کٹتا ہے، آدھا ادھروں ہی نکل جاتا ہے. لیکن سیٹھی صاحب، ناقدین کا اعتراض یہ ہے کہ بگ 3 نے آپ کو محض لالی پاپ دی ہے. نہیں، یہ بات میرا خیال ہے کہ بے وقوفی ہے کہنا، یا کہہ لیں کہ آپ یہ جو میڈیا والے لوگ ہوتے ہیں وہ سوالات بناتے ہیں اس طرح کے چٹپٹے اپنے پروگراموں کو، اپنے نیوز بلیٹن کو ٹیسٹی کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے. جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے بگ 3 کے ساتھ وہ برابری کی سطح پہ ہوئی. اچھا. ہاں، جب ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، ان کے جو لوگ تھے وہ بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوں اور میں نیچے پیڑھی پہ بیٹھا ہوا تھا. نہیں، بالکل برابری کی سطح پہ گفتگو کی ہے میں نے. اور پھر جتنے کپ چائے انہوں نے پی ہے پوری میٹنگ میں نے بھی اتنے کپ ہی پی ہے. انہوں نے جب بسکٹ اٹھایا پلیٹ سے، میں نے بھی اسی وقت اٹھایا. اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو، جس وجہ سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو شک پڑا ہے. آخری بسکٹ ایک اکیلا پلیٹ میں رہ گیا، وہ گورے نے اٹھا لیا. اچھا، یہ بیچارہ تو اپنا وہ زبان میں ہی اڑا ہوا تھا. گورے نے وہ بسکٹ اٹھا لیا. میں نے دیکھا پلیٹ خالی ہے، فوری طور پہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا نہیں، برابری کی سطح میں چلے گا سارا کام، آدھا آدھا کرو. آدھا کر کے میں نے لے لیا. تو یہ کہنا کہ ہم نے کوئی دباؤ میں فیصلہ کیا ہے، بالکل ایسی بات نہیں. نہ اس میں کوئی لالچ تھی، بالکل برابری کی سطح پہ گفتگو ہوئی ہے. میں یہاں بھی نجم سیٹھی صاحب کی بات سے سہمت ہوں. ایک منٹ میں گل کر رہی ہوں، فکر نہ بہت بولتا سی، یہ زبان بڑی لمبی سی، کسی سیانے نے گنڈ مار چڑی. جنید صاحب، بات یہ ہے کہ میڈیا کو میری اپوزیشن بننے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کی بہتری کتنی ہوئی ہے، کتنا کام ہوا ہے ملک کی کرکٹ کے لیے. بالکل ٹھیک. دیکھنا یہ چاہیے کہ کتنا کام میں کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگلے 3-4 سال میں انشاءاللہ پورے دنیا سے لوگ کرکٹ کھیلنے کے لیے
یہاں پہ آئیں گے. کب آئیں گے؟ کون آئے گا؟ بھائی آغاز تو ہو چکا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ ہماری انڈر 19 ٹیم کا میچ ہوا ہے. سیٹھی صاحب وہ انگلینڈ سے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے تھے. تو ہوں وڈے نہیں آندے پے تے کی کراں میں. یہ چھوٹے منگوائے نے نا جی, انہوں نے میں ہوں واپس نہیں جان دینا, انہوں نے وڈا کر کے پھر انہوں نے کھیڈاں. چلے انگلینڈ کا تو ایسے لے آئیں گے انڈیا کو. جی انڈیا تو ہی آیا ہے, کوئی عیدی مین دا پوترا تو نہیں. بول دس. میں نجم سیٹھی صاحب کی بات سے سہمت ہوں. جی احمد ہوں. جی احمد ہوں. آگے گل کرو جی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. چل یار تینوں بارڈر تے چھڈ گیا.